نحمده نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق اللہ مولانا العظیم۔ مسلمان ہونے کے لیے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ پڑھنا ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ کلمے کا پہلا جز ہے، محمد الرسول اللہ یہ کلمے کا دوسرا جز ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی پوری کی پوری زندگی اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق گزاریں گے، اور محمد الرسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزاریں گے مگر طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین نماز، روزے یا پھر حج وغیرہ کا حکم دیتے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین ان کا حکم تو دیں گے مگر عمل کر کے نہیں دکھائیں گے۔ عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے وہ کر کے دکھائے گی۔ نماز کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے مگر نماز کا طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ حج کا حکم جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے دیا ہے مگر حج کا طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ چونکہ احکام شریعت پہ عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھانا تھا، اس لیے اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ اللہ رب العزت کی ذات صرف اسی عمل کو قبول فرمائے گی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا۔ اس چھوٹی سی تمہید کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ عبادات کے اندر دو چیزیں جو ہے وہ بنیادی اہمیت رکھتی ہیں۔ نمبر ایک حکم خدا، نمبر دو طریقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سب پہ یہ بات ضروری ہے کہ پیدائش سے لے کر وفات تک اپنی پوری کی پوری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارے۔ ہمارے ہاں بعض چیزیں جو سنت نہیں ہیں انہیں سنت سمجھ لیا جاتا ہے، اور بعض چیزیں جو سنت ہیں انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس وقت محرم الحرام کی آمد ہے۔ محرم الحرام کے شروع ہوتے ہی بہت ساری چیزیں جو کہ سنت ہیں ان کو مسلمان غفلت کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، اور بعض چیزیں جو سنت نہیں ہیں بلکہ بدعت ہیں ان کو اپنی جہالت کی وجہ سے کر گزرتے ہیں۔ محرم الحرام اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ یہ عظمت والا مہینہ ہے، لیکن عام طور پر یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ محرم الحرام کی جو عظمت ہے یہ محض اس وجہ سے ہے کہ اس مہینے کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ حالانکہ یہ بات ایسی نہیں ہے، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت نہیں بلکہ ولادت سے پہلے ہی محرم الحرام کے مہینے میں حرمت اور عظمت موجود تھی۔ محرم الحرام کے مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت سے پہلے عظمت کا موجود ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ محرم الحرام کی عظمت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اگر ہم یوں کہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اعزازات میں سے ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ ان کی شہادت محرم الحرام کے مہینے میں ہوئی ہے۔ تو محرم کے مہینے کی عظمت جو ہے وہ شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے نہیں بلکہ شہادت حسین کی عظمت جو ہے اس کی ایک وجہ اس شہادت کا محرم الحرام کے مہینے میں ہونا ہے۔ ماہ محرم کے اندر کرنے والے کاموں میں سے ایک کام جس کا تعلق بندے سے ہے اور ایک کام وہ ہے جس کا تعلق اللہ رب العالمین سے ہے۔
وہ کام جس کا تعلق اللہ رب العالمین کی ذات سے ہے وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کے روزے کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور صرف فضیلت نہیں بلکہ آپ علیہ السلام نے 10 محرم کے روزے کا اہتمام بھی فرمایا ہے۔ یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 محرم کے روزے کی وجہ سے اللہ رب العالمین گزشتہ پورے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ایک اور روایت کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف ایک 10 محرم کے دن کے روزے کی وجہ سے اللہ رب العالمین پورے 30 دنوں کے روزوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اس مہینے کے اندر 10 محرم کا روزہ یہ اس کا تعلق اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ ہے کہ اللہ رب العالمین اس دن کا روزہ رکھنے پر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ مگر ایک بات پر آپ حیران ہوں گے کہ 10 محرم کے روزے کی فضیلت بھی موجود ہے، مگر شریعت نے عبادات کے اندر کفار کے ساتھ تشبہ سے اس قدر بچنے کا اہتمام کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو اس روزے کی ترغیب دی، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے اندر یہ بات لائی گئی کہ 10 محرم کو روزہ یہود بھی رکھتے ہیں، کہ 10 محرم کو ان کے آباء و اجداد میں سے جو تھے آباء و اجداد جو تھے ان کو فرعون سے نجات ملی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو پھر میں 10 محرم کے ساتھ ایک دن کا اضافی روزہ بھی رکھوں گا۔ تو حضور علیہ السلام نے صاف طور پر اعلان فرمایا کہ سومو یوم عاشورہ، کہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھو، وخالف الیہود، اور یہود کی مخالفت کرو۔ مخالفت کا طریقہ کیا ہے؟ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 محرم کے ساتھ ایک دن پہلے یا پھر ایک دن بعد 9 محرم الحرام کو یا پھر 11 محرم الحرام کو روزہ رکھا جائے۔ تو 10 محرم کا روزہ رکھنا یہ ثواب کا کام ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ 10 محرم کے ساتھ ایک دن کا اضافی روزہ رکھنا جو ہے یہ مستحب ہے۔ میں یہ وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا یہ جائز نہیں ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ صرف 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا صرف روزہ رکھا ہے۔ تو یہ 10 کے ساتھ 9 کا یا پھر 11 کا اضافہ کر دینا یہ مستحب ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ دوسری چیز جس کا تعلق انسان کی ذات کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ماہ محرم میں اپنی ذات پر اور اپنے اہل خانہ پر وسعت کے ساتھ خرچ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے پورے سال کے خرچے کے اندر وسعت عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ 10 محرم الحرام کو کوئی دیگیں چڑھائی جائیں، یا پھر اس کا معنی یہ بھی ہرگز نہیں ہے کہ 10 محرم الحرام کو سبیل لگا لیں۔ اس کا معنی صرف اتنا ہے کہ اپنے اہل و عیال کے اوپر دوسرے دنوں کی بنسبت وسعت کے ساتھ خرچ کرنا ہے۔ مثلا کہ اگر عام طور پر گھر کے اندر دال پکتی ہے تو محرم الحرام کے مہینے میں 1-2 بار بندہ گوشت پکا لے۔ اگر عام دنوں میں گھر کے اندر سبزی پکنے کا معمول ہے تو محرم الحرام کے مہینے میں بندہ جو ہے وہ سبزی کے ساتھ ساتھ کوئی مرغا وغیرہ پکا لے۔ تو یہ صرف وسعت کے ساتھ خرچ کرنا ہے، قرض لے کر خرچ کرنا یا پھر اپنے آپ کو مشقت کے اندر ڈالنا مقصود نہیں ہے۔ تو 2 کام محرم الحرام کے مہینے میں کرنے ہیں، ایک روزہ رکھنا ہے اور دوسرا اپنی ذات پر اور اپنے اہل و عیال کی ذات پر جو ہے وہ وسعت کے ساتھ خرچ کرنا ہے۔ جن چیزوں سے بچنا ضروری ہے محرم الحرام کے مہینے کے اندر وہ محرم الحرام کی بدعات، رسومات اور خرافات ہیں۔
بدعت یہ ہوا کرتی ہے کہ کسی عمل کو بندہ سنت سمجھ کر کرے یا پھر مستحب سمجھ کر کرے، حالانکہ وہ عمل سنت یا پھر مستحب نہیں ہوا کرتا۔ اور رسم یہ ہوا کرتی ہے کسی عمل کو بندہ رواج سمجھ کر کرے، ثواب سمجھ کر نہ کرے۔ تو اگر کوئی بندہ محرم الحرام کے اندر بدعات یا پھر رسومات کا ارتکاب کر رہا ہے تو ان سے بھی بچنا چاہیے۔ ہمارے ہاں بعض کام ایسے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ کام ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ فلاں کی تردید کی جا رہی ہے، حالانکہ ہم اپنے لوگوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ کام کرنا جائز نہیں ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ محرم الحرام کی 7 تاریخ کو یا 10 تاریخ کو تعزیہ نکالنا یہ بالکل جائز نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کرتے ہوئے سینہ کوبی کرنا، ماتم کرنا، خنجر مارنا، زنجیر زنی کرنا، اپنے چہروں کو نوچنا یا پیٹنا، اپنے جسم سے خون نکالنا یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا جسم جو ہے یہ اللہ رب العزت کی ملکیت کے اندر ہے۔ انسان کا پورا جسم اللہ رب العزت کا ملک ہے، اسی طرح انسان کے جسم کا ایک ایک جزو جو ہے یہ بھی اللہ رب العزت کی ملکیت کے اندر ہے۔ تو جس طرح اپنے پورے جسم کو ہلاک کر کے خودکشی کرنا حرام ہے، اسی طرح جسم کے ایک جز اور عضو کو تکلیف پہنچانا یہ بھی حرام ہے۔ جو شخص خودکشی کر رہا ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی ملکیت کے اندر بلا وجہ تصرف کر رہا ہوتا ہے، اور جو شخص یہ اپنے جسم سے خون نکال رہا ہوتا ہے یا کسی اور طرح سے تکلیف پہنچا رہا ہوتا ہے یہ بھی اپنے جسم کو اور اللہ رب العالمین کی ملکیت کے اندر بلا وجہ تصرف کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ دوسرا کام جس سے بچنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر بطور خاص افسوس اور ماتم کی وجہ سے کالے رنگ کا لباس بعض لوگ پہن لیتے ہیں۔ گو کہ کالے رنگ کا لباس پہننا اپنی ذات کے اندر فی نفس ہی یہ جائز ہے، لیکن صرف محرم کے دنوں میں کالا لباس پہننے کی اب گنجائش موجود نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کالا لباس جو ہے یہ اہل تشیع کی شعار اور علامت بن چکا ہے، اور جب کوئی چیز کسی باطل فرقے کی خاص علامت بن جایا کرتی ہے تو اس کو چھوڑ دینا مسلمان کے ذمے یہ لازم ہوا کرتا ہے۔ اس لیے کالا لباس پہننے سے بھی ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ تیسرا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ محرم کے دنوں میں بطور خاص بعض لوگ قبرستان میں جاتے ہیں۔ محرم الحرام کے دنوں میں قبرستان میں اندر جانا یہ بالکل جائز ہے، یہ ناجائز ہرگز نہیں ہے۔ اور عورتوں کے لیے اگر پردے کا اہتمام ہو تو پھر عورتیں بھی جا سکتی ہیں، لیکن عورتوں کا قبرستان میں جانا اس کے اندر کئی سارے مفاسد ہیں، اس لیے عورتوں کو قبرستان جانے سے بچنا یہ بھی زیادہ ضروری ہے۔ اور جب بندہ قبرستان کے اندر جائے تو پھر جو مسنون دعائیں ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور انا انشاء اللہ بکم لاحقون، اس طرح کی جو دعائیں ہیں یہ پڑھنا زیادہ مسنون ہے اور یہ زیادہ ضروری ہے۔ اور یہ دعائیں جو ہے بندہ بجائے اس کے کہ بلند آواز سے پڑھے، آہستہ آواز میں پڑھنی چاہیے۔ کوئی خاص درود پاک پڑھنا چاہے تو بندہ وہ بھی پڑھ سکتا ہے، اور میت کے ایصال ثواب کے لیے قرآن مجید وہاں لے جائے بغیر بندہ کوئی قرآن مجید کی آیات اور سورتیں پڑھتا ہے یا پھر کوئی خاص سورت پڑھتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، ناجائز ہرگز نہیں ہے۔ ایک اور چیز ہے کہ ہمارے ہاں بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ محرم الحرام کے مہینے میں نکاح کو جائز نہیں سمجھا جاتا ہے۔ نکاح سے بچتے ہیں، بھئی وہ کام جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہو وہ ناجائز کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کام جس کو خلفائے راشدین نے کیا ہو وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے، ان میں سے 2 نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم الحرام کے اندر فرمائے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ محرم الحرام کے اندر آپ نے نکاح فرمایا، اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بھی محرم الحرام کے اندر نکاح فرمایا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان میں سے جو 2 صاحبزادیاں ہیں، ان کا نکاح جو ہے وہ محرم الحرام کے مہینے میں ہوا۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ وہ محرم الحرام کے مہینے میں ہوا، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک روایت کے مطابق محرم الحرام کے مہینے میں ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بھتیجے تھے حضرت قاسم، ان کا نکاح بھی محرم الحرام کے مہینے میں اور کربلا کے میدان کے اندر ہوا ہے۔ اس لیے اگر کسی شخص کا رشتہ ان دنوں کے اندر طے ہو جائے تو محض اس وجہ سے نکاح کو مؤخر کر دینا کہ محرم الحرام کے مہینے کے اندر لوگ نکاح کو جائز نہیں سمجھتے ہیں، یہ بات ہرگز مناسب نہیں ہے۔ تو جن باتوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عمل کرنے کی ترغیب دی ہے ان کو کرنا چاہیے، اور جن باتوں سے منع فرمایا ہے ان سے ہمیں باز آ جانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بدعات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا